الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی رسول اللہ علیہ وسلم محمد ناظرین، باب ابوبکر صدیق آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس جگہ پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ بعد میں یہ حصہ جو ہے وہ مسجد میں شامل کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ باب ابوالسلام ملاحظہ کر رہے ہیں، یہ مسجد نبی کا مین گیٹ ہے جہاں سے لوگ مواجہ میں اسلام کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ اس گیٹ سے انٹر ہوتے ہی ساتھ والی جو جگہ ہے وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ وہاں پہ وہ پرنالہ بھی موجود ہے جو حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا۔ مسجد نبوی کا سب سے خوبصورت زیارت جو ہے وہ سبز گنبد کی ہے، جس کے نیچے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ مبارک ہے۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، ان کا حجرہ تھا۔ اس حجرے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے دفن کیا گیا۔ تو یہ اس کے ساتھ والا اگلا جو گھر تھا وہ حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا گھر تھا۔ یہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، بڑی تعداد میں لوگ اسلام کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ سامنے آپ کو ایک چھوٹی سی جو عمارت نظر آ رہی ہے، اس کے پیچھے چونکہ حضرت بی بی فاطمہ زہرا کا گھر تھا، اس گھر کے سامنے حضرت حسنین کریمین کھیلا کرتے تھے۔ اس حسنین کریمین کے کھیلنے کی جگہ کو یاد رکھنے کے لیے یہ ایک عمارت جو ہے چھوٹی سی، یہ مسجد نبوی میں تعمیر کر دی گئی ہے۔ یہ حضرت امام حسن اور امام حسین کریمین کے کھیلنے کی جگہ تھی۔ یہ ساتھ ہی سبز گنبد نظارہ اور ساتھ یہ وہ والی جگہ ہے، یہ والی جگہ جہاں پہ حسین کریمین جو ہے وہ کھیلا کرتے تھے، اور ان کی اس جگہ کو محفوظ کرنے کے لیے، یادگار کو محفوظ کرنے کے لیے یہاں پہ ایک چھوٹی سی عمارت جو ہے وہ مسجد نبوی میں تعمیر کر دی گئی ہے۔ اور یہ سبز گنبد کا نظارہ ایمان والوں کے دل کو گرماتا ہے اور جوش دیتا ہے۔ مسجد نبوی کے گیٹ نمبر 315 سے باہر نکلیں تو یہ سامنے آپ کو مسجد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے گی، سفید رنگ کی چھوٹی سی خوبصورت مسجد علی، یہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ مسجد علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پہ قیام فرمایا کرتے تھے، ان کے نام کے اوپر یہ مسجد علی جو ہے وہ تعمیر کی گیا ہے۔ یہ وہ مقام ہے یہاں پہ ہم 3 اہم مساجد کی عکس بندی کر سکتے ہیں۔ ایک بھی مسجد علی ہو گئی، یہ سامنے آپ سفید رنگ کی مسجد علی ملاحظہ کریں۔ اس کے ساتھ یہ آگے دیکھیں، یہ مسجد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پرانی طرز کی اینٹوں سے تعمیر کی گئی چھوٹی سی خوبصورت مسجد، اور اس کے ساتھ ہی مسجد غمامہ بادلوں والی مسجد، جہاں پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی تھی اور اس وقت بادل برس پڑے تھے۔ اب آپ کو باری باری ان کی زیارت کرواتے ہیں۔ مسجد علی، یہ مسجد علی ہے، یہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، مسجد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سفید رنگ کی چھوٹی سی مسجد علی۔ لوگ یہاں پہ نوافل ادا کر رہے ہیں۔ یہ مسجد علی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، یہ چھوٹا سا اس کا گیٹ بنایا گیا ہے۔ یہ لوگ اس کے اندر
نماز ادا کر رہے ہیں، خواتین باہر نماز ادا کر رہی ہیں۔ بڑی خوبصورت مسجد علی ماشاء اللہ، دو دروازے ہیں، باقی کھڑکی ہیں اس کی۔ مسجد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس کا بیرونی گیٹ ہے، آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہ مسجد علی مدینہ پاک، اور یہ سامنے نبی پاک سے مسجد نبوی کا نظارہ آپ کر سکتے ہیں۔ مسجد علی کے بیک سائڈ پہ آپ دیکھیں تو یہ ہمیں مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آ رہی ہے، چھوٹے سیاہ پتھروں سے بنی ہوئی مسجد ابو بکر صدیق، ایک ہی گنبد اور ایک ہی مینار۔ یہ مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ پہلے یہ بند ہوتی تھی، لیکن اب اس مسجد کا دروازہ کھلا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسجد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی پرانی اینٹوں سے بنی مسجد، ماشاء اللہ۔ مسجد قبلہ رخ اس طرف ہے، اب اس کو بھی آپریشنل کر دیا گیا ہے۔ مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک ہی دروازہ ہے اس کا، باقی کھڑکیاں ہیں۔ اس مسجد سے باہر نکلے تو سامنے ہی مسجد غمامہ بادر والی مسجد جو ہے وہ نظر آتی ہے، یہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ مسجد غمامہ، اس کا ایک مینار ہے، اس کے کئی گنبد ہیں۔ یہ بھی مسجد پہلے بند ہوتی تھی، اب اس مسجد کو بھی کھول دیا گیا ہے، تو لوگ یہاں پہ آ کے نوافل ادا کرتے ہیں۔ مسجد غمامہ، ایک دفعہ مدینہ پاک میں قحط پڑ گیا تھا اور بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ بارش عطا فرمائے، مدینہ میں قحط ہے، لوگ خشک سالی کی وجہ سے پریشان ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، ابھی آپ کے ہاتھ دعا سے نیچے نہیں آئے تھے کہ اللہ رب العزت نے بارش عطا فرمائی۔ یہ مسجد کو کھول دیا گیا ہے، ماشاء اللہ، بڑی خوبصورت مسجد، مسجد غمامہ بادر والی مسجد۔ اور پھر وہ بارش تقریباً ایک ہفتہ تک جو ہے وہ پڑتی رہی۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ دعا فرمائیے کہ بارش ختم ہو جائے، دعا کی وجہ سے لوگوں کے گھر ٹوٹنے شروع ہو گئے ہیں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت دعا کو اس مدینے سے باہر لے جاؤ، ہماری ضرورت پوری ہو گئی ہے۔ تو پھر وہ بارش جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی۔ تو مسجد غمامہ کا اندرونی منظر بہت ہی خوبصورت انداز سے، بڑی بڑی کالے پتھروں سے یہ مسجد تعمیر کی گئی ہے، اور اس مسجد کو فنکشنل کر دیا گیا ہے، اور یہ مسجد چالو ہوگی۔ یہ نساء کا حصہ ہے، پہلی طرف
خواتین کے لیے مسجد غمامہ کا اندرونی منظر ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت مسجد نبوی کے پاس. اس مسجد سے باہر نکلیں تو سامنے مسجد نبوی کا نظارہ نظر آتا ہے. یہ مسجد غمامہ وہ سامنے آپ مسجد نبوی ملاحظہ کر رہے ہیں. وعندما نقول كلمة مربد هو مكان ينتفع فيه التمر خلف البيوت بركة ناقة النبي، لكن الله لم يأذن لنبينا أن يترجل عن ناقته. فرت الناقة فاشتهت كمالا ثم عادت بركة في موضعها السابق. ترجل النبي صلى الله عليه وسلم على الناقة، أتى أبو أيوب الأنصاري للناقة وحلم على الناقة وأدخله إلى النار. الصحابة يقفوا مع الحديث يا رسول الله شرف داري، يا حبيب الله شرف داري. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليخرج الجميع نظر الى الناقه وفيما على الناقه فقال صلى الله عليه وسلم المرء مع رحمه وسكن النبي باخرى وكان يردد وهو يعمل صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش الا عيش الاخره، اللهم انصر الانصار والمهاجر. المسجد 30 مترا ب 35 مترا في زمن النبي عليه الصلاه والسلام. یہ مسجد نبوی کے مختلف مراحل جو طے کیے گئے ان کو وضاحت کی گئی ہے یہاں پہ ان تصاویر میں. ایک عربی اس بارے میں بتا رہا ہے کہ کیا کیا مراحل جو ہے وہ طے کیے گئے. فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم اغثنا غيثا مغيثا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. لم يكن في السماء سحابة واحدة تجمعت السحب فنزلت الأمطار بفضل الله سبحانه وتعالى. استمر هذا المطر أسبوعا كاملا. عاد الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبة أخرى ووقف إلى نفس الباب فنظر إليه باب الرحمة. أسأل الله أن يرحمنا جميعا. هو الآن في المسجد رقمه كم؟ 3. إذا احنا الآن عرفنا كم باب؟ 2. عرفنا باب جبريل وباب الرحمة. طيب صلى الله عليه وسلم. في السنة الثانية من الهجرة قالت اليهود محمد يصلي لقبلتنا، نحن على صواب. فوصل هذا اللمز للنبي النبي صلى الله عليه وسلم غزا غزوة خيبر في السنة 7 من الهجرة وعاد منتصرا صلى الله عليه وسلم. وبعد خيبر تزوج بأم من؟ صحيح لك يا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. یہ مسجد نبوی کی توسیع کے مختلف مراحل ہیں جن کو نقشوں کے ذریعے اور تصاویر کے ذریعے بیان کیا گیا ہے. یہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں مسجد نبوی کی توسیع کے مختلف مراحل. یہ ابن عفان عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسجد کی توسیع کی گئی. وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو مسجد تھی وہ یہ تھی. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ مسجد کی توسیع کی گئی. ولید بن عبد الملک اس کے دور میں مسجد نبوی جو ہے وہ اس انداز میں بن گئی تھی. ولید بن عبد الملک کے دور کی توسیع یہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں.
پہلے مسجد نبوی ایسی ہوتی تھی، آپ ملاحظہ کریں. یہ جو اب جالیوں کا موجودہ نظارہ ہے وہ اس طرح کا ہے کہ مسجد نبوی کے اندر داخل ہوں تو یہ خوبصورت منظر نظر آتا ہے کہ چادر ڈلی ہوئی ہے مسجد نبوی کے اوپر. یہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں مسجد نبوی کو جب اندر دیکھیں تو ہمیں یہ کپڑا مغرب جالیوں سے نظر آتا ہے. یہ 161 ہجری میں مسجد نبوی کی جو تصویر ہوئی تو مسجد نبوی یہ صورت تھی. یہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں عباسی خلافت عباسیہ کے دور میں مسجد نبوی کی یہ توسیع کی گئی. خلافت المہدی's expansion. عباسی دور میں مسجد نبوی کی یہ توسیع کی گئی اور اس کے بعد اس کی یہ شکل جو ہے وہ سامنے آئی. عباسی دور میں مسجد نبوی کی یہ صورت تھی. یہ اس کو نقش بنا کے جو ہے وہ رکھا گیا ہے عباسی دور میں مسجد نبوی. لا يا ابنتي لا أريد أمنعك من ذلك. فقالت إلا وأنت تريد ذلك فبكت فلم يتحمل بكاء وهرب من أمامها فأرسل إليها عبد الله بن عمر. أتى إليها عبد الله بن عمر. عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسجد نبوی ایسی تھی. لماذا رفضت؟ قالت يريد والدك أن يبعدني عن. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسجد نبوی کی یہ صورت ہے. قالت أتنازل بس تركيني دارك. ولید بن ملک کے دور میں مسجد نبوی کو ایسے تعمیر کیا گیا. اور یہ عباسی دور میں مسجد نبوی اس طرح بنا دی گئی. نشوف بعدين خليكم معاي وتشوف. طيب هذه توسعة الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه في السنة 29 هجرية. أضاف للمسجد 496 متر فتصبح مساحة البرية المسجد 4000. یہ سلطان الاشرف قطبائیز ایکسپینشن جو ہے اس کے بعد یہ مسجد نبوی جو ہے وہ اس طرح بنی تھی. سلطان الاشرف قطبائی ایکسپینشن اس کے بعد مسجد نبوی جو ہے وہ ایسے بن گئی تھی. یہ ہم سلطان عبد المجید العثمانی کے دور میں مسجد نبوی جو ہے اس کی یہ شکل بنا دی گئی تھی. اس طرح بن گئی تھی. سعودی الاولا دی فرسٹ ایکسپینشن آف پرافٹس ماسک جو فرسٹ ایکسپینشن ہوئی وہ اس طرح مسجد نبوی جو ہے وہ بنا دی گئی. اس طرح مسجد بنا دی گئی. ایسٹرن کورٹ یارڈس جو ہے مسجد نبوی کے اب موجودہ جو ہے وہ اس شکل میں ہے. یہ موجودہ دور میں مسجد نبوی کی صورت حال اس طرح ہے.
یہ مسجد نبوی کے مینار، گنبد، چھتریاں اور مسجد نبوی کی ساری صورتحال یہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہ موجودہ مسجد نبوی کی یہ اس وقت صورتحال یہ ہے، یہ نقشے کے ذریعے آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہ بڑی اسکرین پہ مسجد نبوی کی یہ موجودہ صورتحال جو ہے وہ دکھائی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ مسجد نبوی کا ماشاء اللہ۔ مسجد نبوی میں استعمال ہونے والے برتن یہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ يلزم نكتب الحج شيء؟ لا صحيا في مطلس شو يساعدك اختبار یہ برتن جو ہے وہ مسجد نبوی میں استعمال کیے جاتے تھے۔ یہ مسجد نبوی کی چیزیں آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ کا ممبر جاوید یہ مسجد نبوی کا جو پہلے ماربل کا ممبر تھا یہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ پہلے یہ بنا تھا، یہ مسجد نبوی کے ستونوں پہ جو چیز استعمال ہوتی تھی وہ یہ ہے۔ یہ مسجد نبوی کا اب کا ماڈل ہے۔
مسجد نبوی کی گیٹ نمبر 307 سے باہر نکلیں تو یہ ایگزیبیشن جو ابھی ہم نے ملاحظہ کیا ہے وہ سامنے جو ہے وہ اس کا گیٹ ہے اور وہاں سے یہ دیکھا جا سکتا ہے. تو یہ اب دوبارہ ہم گیٹ نمبر 307 سے ہم مسجد نبوی میں داخل ہو گئے ہیں. اور سامنے جو ہے وہ جنت البقیع کی دیوار ہے اور جنت البقیع کا دروازہ ہے. اس دروازے سے زائرین جو ہیں وہ سلام کرنے کے لیے اہل بقیع کو جاتے ہیں. وہ سامنے جنت البقیع کا گیٹ اور جنت البقیع کی دیوار آ گئی ہے. یہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں سمجھنے کی یہ سبز گنبد کا نظارہ ہے. یہ مسجد نبوی الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلیہ آلہ وصحبہ اللہ. جب بھی مسجد نبوی میں جائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کو پر حاضری دیں تو درود پاک کی کثرت کیا کریں. جتنا ہو سکے درود پاک پڑھیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجا کریں. الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلیہ آلہ وصحبہ. فجر کے بعد اور عصر کے بعد جنت البقیع میں جانے کی اجازت ہوتی ہے تو آپ اس کے بعد جو ہے وہ جنت البقیع میں اسلام کے لیے جا سکتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلیہ آلہ وصحبہ. الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلیہ آلہ وصحبہ وعلیہ آلہ وصحبہ.